اردو صحافت سے تعلق الگ قسم کا رہا، بطور خالی رہا، میں نے کبھی صحافت میں حصہ نہیں لیا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے جو اردو کی جو علم حاصل ہوا ہے وہ صحافت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ مجھے ہمارے گھر میں سیاست اور رہنما دونوں اخبارات آیا کرتے تھے، بہت پرانی بات ہے، یہ mid-60s کی بات ہے۔ مجھے ٹھیک ہے، جب چھوٹے تھے یہ ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی تو اس زمانے میں، اور پھر اس کے بعد عرب اسرائیل کی وار ہوئی، تو اس زمانے میں ان دنوں اردو اخبارات نے اتنا مؤثر رول نبھایا تھا کہ جو ہے تمام اردو جاننے والوں کو مکمل اطلاعات ملتی تھی۔ بڑا اچھا تھا اس وقت صحافت کا معیار، حالانکہ اس زمانے میں یہ جو وسائل موجود نہیں ہیں جو اب تھے، صرف ایک ٹیلی پرنٹر کے ذریعے نے خبریں ملتی تھیں اور کچھ ریڈیو کے ذریعے یہ ساری یہ لوگ کو اطلاعات مل جاتی تھیں، مگر بڑی تسکین ہوتی تھی اردو اخبار پڑھ کر، اور چونکہ اشتہارات زیادہ نہیں ہوا کرتے تھے تو بڑا ان کا احاطہ بڑا وسیع ہوا کرتا تھا، چاہے بین الاقوامی ایشوز ہوں یا نیشنل ایشوز ہوں یا ریاستی طور پہ ہو، شہر کے بھی ہو، اور بڑا ہی انبائسڈ اور بڑا غیر جانبدار رویہ رہا۔ خبریں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا کہ لوگوں کو جہاں حتی الامکان صحیح اور مستند ذرائع کے ذریعے ہی اطلاعات ملا کرتی تھیں، خبریں چھاپی جاتی تھیں، اور صحافی بھی بڑے سلجھے ہوئے تھے، اور ایڈیٹوریلز بھی بہت کہنا چاہیے کہ فکر انگیز ہوا کرتے تھے، اور نہ صرف کہ خبروں سے ہٹ کے کی بات تھی، بلکہ اس میں طنز و مزاح، ادب اور کلچرل جو دوسرے ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں، اور خاص طور پہ اضلاع، چھوٹے چھوٹے گاؤں تک بھی ان کے رپورٹرز ہوا کرتے تھے زمین پر، ان کے پاس سے مراسلے آیا کرتے تھے اور چھاپتے تھے۔ مجھے اچھا طرح یاد ہے کہ جن دنوں میں اردو ETV کی بات ہونے سے شروع میں میری رام الجوہرا صاحب سے بہت قریبی تعلقات رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کئی سال تک ہم ہفتے میں 2-3 بار دن گزارا کرتے تھے، تو یہی بات ہوتی تھی کہ ان کو بھی یہ فکر تھی کہ اردو صحافت کو اور اردو کے لوگوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اور انہیں بھی حق ہے کہ انہیں اچھے جرائد ملیں، اخبار ملیں، رسائل ملیں، اور ٹی وی کے حد تک کے ہو۔ میں کہا کرتا تھا کہ آپ تو ایناڈو کو تو بہت اونچا چڑھایا، ایک اردو کا بھی نکالیے، تو ہنس کے ہمیشہ ٹال دیا کرتے تھے کہ بولے بشارت نہیں، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے، میں اس چیز میں ہاتھ کیوں ڈالوں جس سے واقف نہیں ہوں۔ پھر اچانک ان کے ذہن میں آیا کہ اردو ETV سٹارٹ کیا جائے، اور مجھے یقین ہے اردو ETV نے بہت اچھی خدمت انجام دی، خاص طور پہ اردو ناطقی کے لیے۔ تو یہ اردو صحافت کا سفر تو بڑا طویل رہا، چونکہ میرے تعلقات سینئر صحافی سے ہمیشہ رہے، بات چیت بھی ہوا کرتی تھی، تو کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتے تھے کہ بشارت اردو صحافت کیسی رہے گی جب اردو کا صحافی مر گیا، کیونکہ نوجوان جن میں پوٹینشیل تھا وہ انہوں نے آنا بند کر دیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے بعد صورتحال کسی قدر تبدیل ہوئی، نئے اخبارات آئے، مگر سرکولیشن بہت بڑھنا چاہیے۔ حیدرآباد جیسے شہر میں مجھے لگتا ہے کہ ایک اردو اخبار کا کم سے کم ایک تلنگانہ اسٹیٹ میں، اور 1 لاکھ ان کی تعداد اشاعت ہونی چاہیے۔ تو مجھے اس بات کی قوی امید ہے کہ اس جشن کے بعد نوجوانوں میں اردو صحافت کے بارے میں بہت سی معلومات ہوگی، دلچسپی پیدا ہوگی، اور انشاءاللہ یہ ضرور ترقی کرے گا۔ شکریہ۔